تو صرف مومن نہیں، وہ مومن جنہوں نے جانوں مالوں سے جہاد کی، کوششیں کی، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم الخیرات، ان کے لیے ہیں نیکیاں، ان کے لیے ہیں بھلائیاں۔ دو معنی، ایک یہ کہ نیکی پانا چاہتے ہو، ہر بندہ پانا چاہتا ہے نا۔ آخرت کی کمائی کیا ہے؟ نیکی۔ جیسے دنیا میں ہم کماتے ہیں تو زندگی چلتی ہے، آخرت میں ہم کیسے زندگی چلائیں گے؟ اپنی نیکیوں کے ذریعے۔ ہمارا جو حشر کا حساب کتاب ہے وہ پورا ہوگا نیکیوں کے سکوں سے۔ تو نیکی کے یہ سکے ارن کرنے ہیں، کمانا ہے۔ تو نیکی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کے نفاذ کے لیے، کامیابی کے لیے عملی کوششیں کرتے ہیں۔ دین قبول کرنا اور کام کچھ نہ کرنا، ایسے لوگوں کی کوئی نیکیاں نہیں۔ دو گروہ ہیں نا، ایک گروہ ہے جو بہت کام کر رہا ہے، دنیا میں اصلاح کا، بہتری کا کام کر رہا ہے، مگر دین کے بغیر۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو بھی ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا۔ مدر ٹیریسا کتنا کام کیا لوگوں کے لیے، فلورنس نائٹنگیل بہت کام کیا زخمیوں کے لیے، جنگ کے، زندگی اپنی گزار دی، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان لوگوں نے بہت کام کیا، زندگیاں دے دی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں ان کو عزت ملی، وقار ملا، کامیابی ملی، چونکہ وہ شرک پر مر گئے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ ایک تو یہ شکل ہے، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اسلام قبول کیا، یا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس پر قائم رہے، اور ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، آئے، کھایا پیا، سوئے، مزے کیے اور مر گئے۔ جانوروں والی زندگی، سیکس، سپر، سلیپ، تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ سویا، کھایا پیا، مزے کیے، سویا، کھایا پیا، مزے کیے، اور اپنی 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی ایسی گزاری اور مر گئے۔ کچھ بھی نہیں کر کے گئے دنیا میں، کوئی کمائی نہیں کی، کوئی آخرت کے لیے نہیں سوچا، تو پھر ان کی بھی کوئی کمائی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لین دین کیا، جو کچھ بھی کیا، وہ دنیا کے لیے کیا، جو محنتیں کی، جو پیسہ کمایا، دنیا کے لیے کمایا، جہاں لگایا دنیا کے لیے لگایا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی بھانجے کو پال رہے ہیں، کسی بھتیجے کو پال رہے ہیں، کوئی بیوہ رشتہ دار اس کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، تو کبھی آپ کہیں کہ بھئی اگر تم تو بہت کر رہے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ یار خاندان ہے، لوگ باتیں کریں گے کہ بھائی کے بچے کو نہیں پال سکے، ہے نا؟ اللہ کے لیے نہیں پال رہے ہوتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو اسی وجہ سے پھر اجر نہیں ہے نا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کی راہ میں کام کرنے کی نیت ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے۔ ہاں، ایک ویسے انسان ہر کام اس وجہ سے اچھا کرتا ہے کہ اللہ نے اچھا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ آلریڈی نیت پھر سیدھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، یا ہمارے خاندان کی عزت برقرار رہے وغیرہ، تو وہ تو پھر اللہ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ حسن نیت عمل صالح کا پہلا حصہ ہے۔ عمل صالح کی تکمیل ہوتی ہے نا نیت سے، نیک نیتی، حسن نیت جسے کہتے ہیں، نیک نیتی سے، درست نیت سے، اس کے بعد حلال پیسہ، اس کے بعد سنت کی مطابقت۔ عمل صالح، اصل میں ہم بات کریں عمل صالح کہ ایک نیکی کی تکمیل کن اجزاء سے ہوتی ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کے بعد جن ذرائع سے نیکی کی جائے وہ حلال ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی، نہیں بدعت والے عمل اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر چوتھی بات منافقت سے پرہیز، دکھاوے، ریاکاری سے پرہیز۔ جب یہ چار چیزیں ملتی ہیں تب جا کر ایک عمل صالح مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نیت اللہ کی رضا ہے ہی نہیں تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کریم کے پاس کوئی بندہ آئے گا اور کہے گا کہ جی میں نے فلاں اور فلاں کام کیے، تو اللہ کہیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیے، جن کے لیے کیے جا ان سے اجر لے۔ اور وہ جو ایک حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، میں سنا بھی چکی آپ کو بہت دفعہ، تو اس میں بھی تو یہی معنی ہے نا کہ اللہ فرمائیں کہ میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، جا لوگوں سے بدلہ لے۔ تو اللہ کے لیے جب تک کام نہیں کریں گے تب تک اجر نہیں ملے گا، یہ اصول ہے۔
لہٰذا جنہوں نے اسلام قبول کیا یا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، جب تک وہ جد و جہد میں عملی طور پر شریک نہیں ہوں گے تب تک ان کے لیے نیکیوں کے کوئی مواقع موجود نہیں۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں نیکیاں انہی کے لیے، تو جن کے لیے نیکیاں ہیں پھر بھلائیاں بھی انہی کے لیے ہیں۔ نیکی کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھا ہی بدلہ پائیں گے۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا کوئی اچھا کرے اور اس کے ساتھ برا ہو، اچھے کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے نارملی۔ بعض اوقات امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھے کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسے نااہل افراد کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے جو اچھائی کا بدلہ بھی برائی کے ساتھ دیتے، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے، امر ہے اللہ کا، اس کا راز ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو پھر دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی ان کو جو نیکی کرتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر بھلائی ہے ہی ان کے لیے جنہوں نے نیکیاں کمائیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ فلاح کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ تو یہ پھر کن کے لیے ہے قیامت کے روز؟ جنہوں نے نیکیاں کمائیں۔ قیامت کا دن اچھے برے، کامیاب ناکام کی واضح تقسیم کا دن ہے، تو اس دن پھر اللہ کریم کے فضل سے یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اعدّ تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے جناتن باغات کو، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں۔ اللہ نے ان افراد کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایسے باغات جن میں نہریں جاری ہوں۔ تو ہم یہ بات بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ رب کریم مومنوں کے لیے عظیم الشان محلات بنوائیں گے، ان محلات کے ارد گرد باغات ہوں گے، اور باغات کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ایک نہر نہیں کئی نہریں جاری ہوں گی۔ اور میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں یہ جو BRB چلتی ہے تو پورے شہر میں گھومتی ہے، اب تو نہر کو ہم نے شہر کے اندر نالا ہی بنا دیا ہے، وہ خیر ہمارے ذاتی کرتوت ہے، مگر آپ دیکھیں کتنا بڑا لاہور ہے نا، اس میں نہر چلتی ہے، چھوٹے سے شہر میں نہیں چل سکتی نہر۔ تو ان باغات کا رقبہ کتنا ہوگا جن میں ایک نہیں کئی نہریں بہتی ہوں۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ یہی اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی حاصل ہوگی اور یہ کامیابی دائمی ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، کیا؟ جنت کا حصول، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ وجاء، اور آ گئے، المعذرون، معذرتیں کرنے والے، تنزن کہا جا رہا ہے، معذرون معذرتیں کرنے والے، عذر تراشنے والے، بہانہ باز، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے۔ ایک تو منافق تھے نا مدینہ کے، ایک ارد گرد کے دیہاتی تھے جو اسلام کا رسوخ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے مگر اسلام کے ساتھ ابھی مخلص نہیں تھے۔ لیؤذنا، کہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعد، اور بیٹھ گئے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ اور معذرتیں کرنے کے لیے دیہاتی بھی اٹھ کر آ گئے ہیں کہ انہیں بھی اجازت دی جائے جنگ میں نہ جانے کی، اور گھروں میں بیٹھ گئے ہیں وہ سارے کے سارے جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا۔ یعنی ایک تو مدینہ کے منافق تھے، اور دوسرا وہ جاٹ لوگ تھے، اجڑ لوگ تھے عرب کے، جو طاقت کے پجاری تھے، تو مسلمانوں کو طاقت میں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اب اسلام کے لیے پریکٹیکل کام کرتے ہوئے ان کی جان نکل رہی تھی، تو وہ بھی آ کر جھوٹے بہانے بنا رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ تیزی سے مسلمان ہوئے، اب ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو دل سے مسلمان ہوئے، مگر وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کی کامیابیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، مگر اب جب معرکہ پڑا روم والوں کے ساتھ تو ڈر گئے کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا لشکر کا، تو اس خوف سے بھی کئی لوگ جانے سے گھبرا رہے تھے۔ یہ بدو ایسے ہی لوگ تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ، ان کو کوئی عذر، کوئی ضرورت نہیں ہے، حقیقتاً یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ سیصیب، ان قریب پہنچے گا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔
تو وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کا ارتکاب کیا ہے انہیں عنقریب دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کہ وہ بدو بھی جو اسلام لائے اور اب مصیبت کے وقت میں، ویسے یہ عرب لڑاکا لوگ تھے نا، لڑتے رہتے تھے جیسے ہمارے دیہات کے لوگ لڑتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ رب کریم نے کہا ویسے تو جاہلیت میں تو بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے لڑتے تھے، اور اب جب ایک مقصد کے لیے لڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بہانے بنا رہے. تو ان کا ایسا رویہ کفر ہے. تو یا تو یہ اپنے رویے بدل لیں گے تو ٹھیک ہے، یا پھر انہیں عذاب علیم پہنچے. لیسا نہیں ہے الضعفاء کمزوروں پر، ولا نہ علی المرضى مریضوں پر، ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ماں جو ينفقون خرچ کریں، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، اذا جبکہ نصحوا وہ خیر خواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے. جو لوگ معذور ہیں، کمزور ہیں، اور جو مریض ہے، اور وہ جن کے پاس سفر خرچ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، پیسہ بالکل نہیں ہے، ان پر گناہ نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی کرتے رہے. جنگ سے بری ہیں کون؟ معذور اور بیمار اور تنگ دست، لیکن اس میں بھی شرط ہے خیر خواہی. یعنی ایک بندہ جس وقت بھرتی ہو رہی تھی اس وقت اسے ٹائیفائڈ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے بھائی میری تو جان بچ گئی. تو بے شک وہ دنیاوی اعتبار سے تو مجبور مانا گیا، مگر اللہ کے ہاں منافق ہی ہے. اور ایک جو ہے وہ بیمار ہوا، ٹائیفائڈ ہی سمجھے ہو گیا، اور وہ روتا ہے کہ یہ کس وقت میں بیمار پڑ گیا، جب قوم کو میری ضرورت تھی میں اس وقت پیچھے رہ گیا. تو وہ پھر اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں مجبور ہے. اسی طرح ایک بندہ کہتے شکر ہے مجھے پولیو ہو گیا تھا بچپن میں، ٹانگ رہ گئی تھی، تو آج مجھے جنگ پہ نہیں جانا پڑ رہا. معذوری ہے نا. تو وہ باوجود اس کے کہ حقیقتاً معذور ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس پر کوئی عذر نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں منافق. اور دوسرا روتا ہے کہ اللہ جی کاش آپ نے مجھے صحیح رکھا ہوتا. جیسے آپ دیکھیں احد میں جب جنگ پیش آئی اور یہ مشکل وقت آیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان بوڑھے آدمی تھے، جنگ میں نہیں آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے، اور جنگ میں یعنی ویسے ہی شریک ہوئے، کہنے لگے کہ میں لڑ نہیں سکتا تو میں واپس بھی نہیں جاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں. تو بوڑھے تھے، ویسے ہی بیچارے شہید ہو گئے. کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت اور خیر خواہی تو رکھو. تو ان کو رنج تھا اس بات کا کہ میں جا نہیں سکا، پہلے ہی رنج تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سنی تو پھر تو بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور میدان جنگ میں چلے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے. تو یہی بات ہے کہ اس کو رنج ہو کہ آج اللہ نے مجھے اس قابل رکھا ہوتا تو میں بھی جنگ میں جاتا، میں بھی حصہ لیتا، میں بھی خدمت سر انجام دیتا. تو ایسے سارے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے ہاں معذرت ہے. اور اگر اللہ رب کریم کی دی ہوئی کسی آزمائش پر خوش ہوتے تو کہ بھئی یہ جو آزمائش ہم پہ پڑی ہے بیماری یا معذوری کی شکل میں، اس نے ہمیں جنگ سے بچا لیا، اس بات سے خوش ہو رہے ہیں، تو پھر اصل تو منافقت ہی ہے نا، چاہے عذر سچا بھی ہو. اسی طرح تنگ دستی بھی اسی میں آتی ہے کہ اگر نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، مال بھی خرچ نہیں کر سکتے، خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، تو پھر اس بات کا رنج تو ہو کم از کم کہ کاش میں بھی جا سکتا، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، کاش میں بھی دین کی خدمت کر سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد رنج اور ملال کے بعد جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یعنی فرض کریں بستر پر پڑ گئے، بیمار ہو گئے، تو اپنے گھر والوں کو تو کم از کم بھیجے کہ بیٹے میں نہیں جا سکتا، تو جا، میرا اللہ مالک ہے، میں کر لوں گا، اپنا مینج ہو جائے گا میرا. یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دو، اس نے میری خدمت کرنی ہے، میرے بھائی کو بھی اجازت دے دو، اس نے دکان چلانی ہے، میرے باپ کو بھی اجازت دے دو، اس نے بچوں کو اسکول لے کر جانا ہے. تو یہ تو پھر خیر خواہی نہ ہوگی. میں نہیں جا سکتا، اٹس اوکے. آپ دیکھیے عربوں کا کس قدر کلیئر کنسپشن تھا اپنے مقاصد کے متعلق. تو ابو لہب بیمار تھا نا، بدر میں بیمار تھا نا ابو لہب بدبخت، تو اس نے اپنی جگہ دوسرا آدمی بھیجا تھا، اس کا خرچہ اٹھایا تھا کہ تو جا، تیرے جانے کا خرچہ بھی میرے ذمہ، اور جب تک تو واپس نہیں آتا تیرے گھر والوں کا ذمہ بھی میرے ساتھ، تو جا، میری جگہ جا.
کہ وہ اپنے مذہب کی نام نہاد خدمت کر رہے تھے نا، اور ہم تو حقیقی خدمت کر رہے ہیں. تو میں نہیں جا سکتی، آپ حج نہ کر سکتے ہو، بوڑھے ہو جائیں اور فرض حج نہ کیے اور پیسے آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی کو اپنی جگہ حج پہ بھیج دیتے. تو جہاد میں نہیں سمجھ آتا. میں نہیں جا سکتا، میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، میں بیمار ہوں، میں کسی کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے گھر کے باقی لوگوں کو تو کام کے لیے بھیجوں، تم لوگ تو جاؤ، کچھ تو ہو. تو یہ کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت بڑھانا. تیسری بات یہ کہ خیر خواہی کرتے رہنا. پیچھے رہ گئے ہیں نا اب، تو پیچھے کہاں رہ گئے؟ جو اصل جگہ ہے. جنگ تو کہیں بارڈرز پر ہوگی نا، ملک میں رہ گئے نا پیچھے، تو پھر وہاں پر خیر خواہی کریں، لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں، پینک پھیلنے سے روکیں، پریشانیاں پھیلنے سے روکیں، افواہ سازیوں سے منع کریں، ڈسپلن رکھیں. جن کے گھروں کے مرد جنگوں پر گئے ہوئے ہیں ان کے کام کریں. یہ بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پیچھے ڈسپلن سنبھالنا، کام سنبھالنا، یہ بھی کام ہے. جنگ ایک بارڈر پہ لڑی جاتی ہے اور دوسری شہری محاذ پہ لڑی جاتی ہے، اور یہ شہری لڑتے ہیں خود. تو پھر یہ کام سر انجام دے. بستر پر لیٹ کر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، حوصلے بڑھا کر. ایک عورت بھی دین کا کام کر سکتی ہے، کھانا پکا کر، بھجوا کر، فنڈ جمع کر کے. ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. راستے کھلے ہیں. اگر ایک طرف سے مجبوری ہے، جنگ میں نہیں جا سکتے، معذور ہیں، عورت ہے، بوڑھا ہے، تو بہت سارے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. جنگ میں بھی تو بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، بیک اپ کا کام کریں. تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدمت سے مستثنا ہے، اللہ نے کہا وہ جنگ سے مستثنا ہے. جنگ پر نہیں جا سکتے، فائٹ نہیں کر سکتے، اٹس اوکے. اب باقی جو محاذ کے ارد گرد کے کام ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ سارے کام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیر خواہی کا رویہ رکھیں. جو دل سے قوم کے ساتھ ہے وہ قوم کے ساتھ ہے، جو دل سے قوم کے ساتھ نہیں ہے وہ منافق ہے، غدار. اور اللہ دلوں کے حال جانتا. ما علی المحسنین من سبیل، محسنوں پر کوئی راہ نہیں ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں. نیک افراد سے پوچھ نہیں ہوگی ان باتوں کی. لیکن جو سچ مچ نیک ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، مخلص ہیں، اگر وہ جنگ میں نہیں جا سکے، کسی مسئلے کی وجہ سے رہ گئے، تو ان سے پوچھ نہیں ہوگی. جیسے آپ دیکھیے کہ جنگ بدر کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ گئے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے لیے چھوڑ گئے تھے، خود چھوڑ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ان سے پوچھ نہیں ہوگی. بیعت رضوان میں عثمان شریک تھے. بیعت رضوان کس کے لیے ہوئی تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی. لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، انہیں مکہ میں روک لیا گیا تھا. بعض کہتے ہیں بطور مہمان روک لیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کو کعبے میں بند کر دیا تھا ڈسکشن کرنے کے لیے. لیکن اس کی روایت کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. زیادہ یہی ہے کہ انہیں روک لیا تھا کہ ہم ذرا مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں. تو جب دیر تک آپ نہیں آئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت رضوان کا انعقاد اس لیے کیا کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو وہ تھے ہی نہیں، جینونلی نہیں تھے. اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھ کر بیعت لی تھی کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، کیونکہ آپ کو ابھی یقینی طور پر نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال پرسنلی عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے. تو یہ حقیقی عذر ہے نا، حقیقی عذرات ہیں، تو ان پر پھر کوئی پکڑ نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی بنیادی بات کیا ہے؟ محسن ہونا، حسین ترین رویہ قوم کے ساتھ رکھنا، قوم کا وفادار ہونا. اگر قوم کے وفادار سے کسی وقت کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا وہ مجبور ہو جاتا ہے تو اس سے پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جو قوم کے ساتھ دغا کر رہا ہے تو پھر بے شک وہ معذور بھی ہوگا تو قیامت کے دن ڈنڈے پڑیں گے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا. ولا، اور نہ ہی علی الذین، ان لوگوں پر پکڑ ہے، اذا، جب، ما، وہ، آتو کا، آتے ہیں تیرے پاس، لتحملہم، کہ تو سوار کرے ان کو. قلتا، تو نے کہا، لا، نہیں، اجدو، میں پاتا، ما، جس پر، احملکم، سوار کروں تم کو، علیہ، اس پر.
نہ ہی ان لوگوں پر کچھ گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں جنگ کے لیے سواریاں عطا کر دیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جانور ایسا موجود نہیں جسے میں تمہاری سواری کے لیے دوں۔ تولوا، وہ پلٹتے ہیں، وَآیُنُہُم، اور اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیضu، بھیگ جاتی ہیں، یہ زواد فیض سے ہے، بہانا، گیلا ہونا، من الدمع، آنسوؤں سے، خزنن، غم کے باعث، اللہ کے نہیں، یجدو، وہ پا سکتے، ما ینفقون، کہ وہ خرچ کرے، اور وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں مارے دکھ کے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے خرچ کر سکے۔ سمجھ آئی؟ تبوک کے موقع پر بہت سارے لوگ آئے جو مسلمان ہوئے نا، اکثریت تو دل سے مسلمان ہوئی۔ یہ لوگ آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں سواری اور خرچ دے دیں، یہ خرچ ہوا مانے کہ یعنی آنے جانے کے لیے کھانا پینا، تو ہم ساتھ چلیں گے، ہم حاضر ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہیں تھا، 30,000 کا لشکر تھا، اور آلریڈی حال یہ تھا کہ 3 لوگ جو ہیں ایک اونٹ میں شریک تھے، یعنی دن میں جتنا بھی سفر ہوتا تھا اس کا 1/3 حصہ ہر کسی کو پیدل کرنا پڑ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ لوگ پھر لینے مناسب نہیں سمجھے، افراد بہت تھے، سامان سفر کا نہیں میسر تھا، تو آپ نے پھر اس سے زیادہ لوگ نہیں کیے اکٹھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر لیتے کہ بھئی میرے پاس اب اور جانور نہیں ہے، میں اس سے زیادہ افراد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اگر تمہارے پاس سامان ہے، ہتھیار اور جانور، تو پھر تم آ جاؤ۔ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ روتے ہوئے پلٹتے تھے، پریکٹیکلی روتے تھے۔ لہٰذا صحابہ کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ آئے اور وہ روتے ہوئے کہ فلاں کے آئے روتے ہوئے گئے، ان کے وہ سچ مچ روتے ہوئے جاتے تھے، وہ اتنے مخلص تھے کہ وہ جنگ پر جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بھیج رہے تھے۔ اور ایسے واقعات پیش آئے یعنی الحمدللہ اس موقع پر کہ کئی لوگوں کے دکھ سے، رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رو پڑتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جذبے کی کیفیت دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، لیکن حل کوئی نہیں تھا نا، ہر چیز سب جذبات سے نہیں ہو سکتی۔ پریکٹیکل بات یہ تھی کہ 20 دن کا سفر تھا جانے کا، 20 دن کا آنے کا، پھر وہاں جنگ بھی کرنی تھی، دور کا سفر تھا، گرمی کی شدت تھی، تو سواری بھی چاہیے تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے تھا اور ہتھیار بھی چاہیے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر واپس بھیج دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو دل سے آتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اس بات پر، دل سے رو پڑتے ہیں رنجیدہ ہو کر کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ ہم جہاد میں جاتے، تو انہیں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا نہ جانے کا، کیونکہ وہ تو جانے کے لیے تیار ہیں، اب یہ تو اللہ کا حکم ہے، کیا کریں بیچارے۔ انما بلا شک و شبہ السبیل، راستہ ہے یعنی مواخذہ ہے، علی الذین، ان لوگوں کے لیے جو یستاذینوا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں۔ پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جنگ میں نہ جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ پوری طرح غنی ہے، یعنی صحت پہ بھی ٹھیک ہے اور پیسہ بھی ہے ان کے پاس، سامان سفر بھی کر سکتے ہیں، مگر بہانے بنا کر جنگ میں نہیں جا رہے، جھوٹے اور دغا باز ہیں، ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پکڑ ہوگی۔ رضو، راضی ہو گئے، بِأَن، کہ وہ یکونو ہوں، الخوالفی، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ گھر بیٹھ رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ بے غیرتی ہے، بزدلی ہے اور غداری ہے، سب کچھ مرکب ہے۔ اور میں پھر عرض کروں گی کہ منافق اور غدار ہمیشہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، بہادر تو چیلنج کر کے لڑ پڑتا ہے، مرتا ہے یا مارتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جن لوگوں میں فیس کرنے کی قوت نہیں نہ ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی، وہی پھر زیر زمین سازشیں چلتے ہیں۔ وَتَبَعَ اللَّهُ، مہر لگا دی اللہ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، وَهُمْ، تو وہ لا يعلمون، نہیں جانتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اسی لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے، کسی بات کا علم نہیں رکھتے، وہ مرتبے بھول گئے، حالانکہ ایک جنگجو قوم سے تھے نا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی جانتے تھے کہ جنگ میں شریک ہونے کی کیا اہمیت ہے، اور دین کی حیثیت سے بھی فہم تو رکھتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ کیوں لگا دی گئی؟ ان کی منافقت کی وجہ سے، اللہ اور رسول کے ساتھ مسلسل دھوکہ دینے کی وجہ سے، قوم کے ساتھ غداری کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ یہ سزا ہے عمل کی، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو یہ سزا بھی نہ ملتی۔ تو اب جب دلوں پر مہر لگا دی گئی
تو اب اللہ رب کریم انہیں معاف نہیں کریں گے، سزا دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو پھر بات وہی نکلی جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی، جو مشکل وقت میں قوم کے ساتھ نہیں ہے وہ ساتھ نہیں ہے. ڈالی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار میں. تو مشکل وقت میں جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا حصہ نہیں رہتا. جو مصیبت میں قوم کے ساتھ نہیں ہے وہ قوم کے ساتھ ہے ہی نہیں، غدار ہے. اور غدار منافق کہلاتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ قوم کا غدار. ٹھیک ہے؟ تو غدار کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں، اور اللہ رب کریم سے سخت سزا پائیں گے ایسے سب لوگ جو غداری کے مرتکب ہوں. تو مشکل وقت میں قوم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھے وقت میں اگر کوئی سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائے نا پھر بھی ٹھیک ہے. سم ٹائم ہوتا ہے نا کوئی مجبوری یا کچھ بھی، تو ہم دنیا کے کاموں میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خوشی پر اگر تم نہیں پہنچ سکے اٹس اوکے، تکلیف کا وقت ہے یا موت ہو گئی ہے یا کچھ، ضرور جاؤ. کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ خوشی میں کوئی شریک نہ ہو سکے اٹس اوکے، 1000 لوگ اور آ جائیں گے، لیکن مصیبت میں جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے دین کے ساتھ ہیں، مصیبت میں ہم ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.